السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ آج آپ کے ساتھ 3 خبریں شیئر کروں گا اور تینوں بڑی اہم خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں کافی زیادہ تیزی آئی ہے اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 72,000 کی جو نفسیاتی حد ہے اس کو عبور کر گئی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ حکومت کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے ایک ڈیل کی وجہ سے۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے ایک اور پتا جو ہے وہ پھینک دیا اور اس سے حکومت کو بھی کافی زیادہ پریشانی ہوئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی خبر پر۔ پہلی خبر یہ ہے کہ حکومت کو کافی زیادہ تحفظات ہیں اس بات سے کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بیک ڈور پر کچھ میٹنگز ہوئی ہیں، یہ ذرائع کا کچھ ایسا کہنا ہے، اور حکومت کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکال کر ہم پر ایک بار پھر سے مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ ایسی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلے چھوٹی عید کا کہا تھا اور اب بڑی عید کا کہہ رہے ہیں کہ بڑی عید سے پہلے خان جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائے گا۔ اچھا، اس بات کے اشارے اس طرف سے ملتے ہیں کہ کل ایک پریس کانفرنس کی تھی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے۔ انہوں نے کہا تھا یار یہ کوئی جیل ہے جس میں اڈیالہ جیل جو ہے جس میں قیدی نمبر 804 کو رکھا گیا ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ کوئی جیل نہیں ہے، وہاں پر ان کو ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں۔ اور اسی طرح کی بات جو تھی سینئر صوبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن صاحب جو تھے انہوں نے بھی کہی تھی، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ایک موقف کی طرف آ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو جیل میں رکھا گیا ہے وہ دراصل جیل میں نہیں رکھا گیا بلکہ اس کو ہر قسم کی ہر لگژری سہولت جو ہے وہ جیل میں میسر ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو سزا میں یا جو قید میں ان کو سہولیات میسر ہیں وہ ایک عام آدمی کو بھی میسر نہیں ہے۔ اور شرجیل میمن صاحب نے یہ اس بات کا اشارہ دیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ جیل میں بیٹھ کر سینیٹر منتخب کرا رہے ہیں، آپ رکن قومی اسمبلی منتخب کرا رہے ہیں، اور جتنے بھی پارٹی کے معاملات ہیں وہ آپ جیل میں بیٹھ کر وہ سارے کے سارے کر رہے ہیں، اور پھر جیل سے آپ ایسے پیغامات دیتے ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں، فوج کے خاص طور پر خلاف ہوتے ہیں، اور آپ وہاں پر بیٹھ کے آئی ایم ایف کو خط بھی لکھتے ہو اور آپ وہاں پر بیٹھ کر سارا کچھ کر رہے ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پریشان کن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی ڈیل ہو گئی ہے یا ڈیل ان کی ہونے کے بالکل قریب ہے۔ تو اب جو اشارے مل رہے ہیں یا جو حرکات و سکنات ہیں وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ ان کو ہر سہولت ہے، کوئی سختی نہیں ہے، اور ان کے جو 9 مئی کے جو ملزم ہیں ان کو 1 بائی 1 ان کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے، اور سپریم کورٹ میں بھی ان کو ریلیف مل ہی جانا ہے، کیونکہ جو عدالتیں ہیں فوجی عدالتیں ہیں ان کے خلاف ویسے ہی ہیئرنگ چل رہی ہے، آج ہیئرنگ ہوئی تھی اس کی، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ آ ہی جانا ہے، تو اس لیے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، اور حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے۔ تو میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ اشارے اسی طرف جا رہے ہیں کہ یہ ڈیل جو ہے وہ ڈن ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ڈیل کو لاک کرنے کے لیے اب شیر افضل مروت صاحب نے ایک بیان دیا تھا سعودی حکومت کے خلاف، کہا تھا رجیم چینج میں وہ بھی شامل تھے، تو اس کے بعد ان کو نامزد کیا تھا انہوں نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے۔ تو اب عمران خان صاحب نے یہ ڈیل چونکہ میچور ہونے والی ہے تو انہوں نے اپنا فیصلہ بدل کے صاحبزادہ حامد رضا کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نامزد کر دی ہے، اور حکومت جو ہے وہ بھی ایگری ہو گئی ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ اپوزیشن کا حق ہے اور ہم یہ حق ان کو دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو اس لیے حکومت بھی ہل گئی ہے اور جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ بھی منظر سے فشو ہو گئے ہیں۔ اور تیسری اہم بات جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور 72,400 کی جو نفسیاتی حد تھی وہ عبور کر لی ہے سٹاک مارکیٹ نے، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ 72,400 کی نفسیاتی حد جو ہے وہ عبور کی ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں 1,000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، سٹاک مارکیٹ میں 1,000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو سرمایہ کار ہیں ان کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچا ہے۔
اور آخری بات یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اندر کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کل سندھ گئے تھے اور وہاں پر ان کی کچھ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے میٹنگز تھیں، وہ انہوں نے کی، اور اس کے بعد وہ تاجروں کے ساتھ بھی ملے. تو ایک تاجر نے، جو بہت بڑے تاجر ہیں اس ملک کے اور ملک کی جو اکانومی ہے اس میں ان کا کافی بڑا حصہ ہے، اور انہوں نے بھی شہباز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ نے سب کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے تو آپ جیل میں جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کے ساتھ بھی ہاتھ ملائیں. تو اس بارے میں شہباز شریف صاحب نے جواب تو کوئی نہیں دیا، لیکن یہ جو تانے بانے ہیں نا یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.